الحمد للہ رب العالمین لہ النعمۃ ولہ الحمد ولہ الثناء الحسن والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد طہ الامین وعلی آلہ واصحابہ طیبین الطاہرین۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وانفعنا بما علمتنا ونعوذ بک من النار۔ اذکر نفسی وإیاکم بإخلاص نیت للہ تعالی۔ جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد ما ہوا اہلہ۔ تمام تعریف و توصیف اللہ رب العزت کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک کائنات بھی۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر۔ آپ سب کو مدرسہ صراط مستقیم کی جانب سے سلام عرض کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدرسہ صراط مستقیم میں 12 سالوں سے درس قرآن کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی دی ہوئی توفیق سے اپنے چینل کے ذریعے قرآن کا پیغام ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں حق کہنے اور آپ کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کا 8ویں پارے کی سورہ انعام کی آیت نمبر 111 میں رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اور اگر ہم ان کی طرف فرشتے اتار دیتے اور مردے ان سے باتیں کرتے اور ہم ہر چیز ان کے سامنے جمع کر دیتے، جب بھی وہ ایمان لانے والے نہ تھے مگر یہ کہ خدا چاہتا، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جاہل ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ کفار مکہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے اور عرض کرتے، اگر آپ سچے ہیں تو ہمارے مردوں کو زندہ کر کے دکھائیے، وہ اٹھیں اور آپ کے حق ہونے اور سچ ہونے پر گواہی دیں، یا پھر آپ فرشتوں کو ان کی اصل صورت میں ہمارے سامنے لائیے کہ وہ اس بات پر گواہی دیں کہ آپ ہی اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، یا اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لائیے۔ تو ان سب کے جواب میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اے محبوب، اگر ہم کفار کے مطالبے کے مطابق ان کی طرف فرشتے اتار دیں اور وہ اپنی اصلی صورت میں ان کے سامنے آ جائیں اور آپ کے حق ہونے اور آپ کے سچ ہونے کی گواہی دیں، تب بھی یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں۔ اور فرمایا، اے محبوب، اگر ہم ان کے مردے زندہ کریں اور وہ اس بات کی گواہی دیں کہ آپ اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، تب بھی وہ آپ پر ایمان لانے والے نہیں، حتیٰ کہ ان کے مطالبات سے زائد مخلوقات میں سے ہر خشک و تر، شجر و حجر، نباتات و حیوانات ان کے سامنے لا کر رکھ دیں اور وہ اس بات کی گواہی دیں کہ آپ حق پر ہیں، آپ سچ پر ہیں، تب بھی یہ آپ کی اتباع نہیں کریں گے، آپ کی پیروی نہیں کریں گے۔ البتہ جن کی قسمت میں ایمان لکھا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی مرضی جن کے ایمان کے متعلق ہوگی، وہی لوگ ایمان لائیں گے۔ تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت، اللہ کی مرضی کے متعلق 2 اہم مسائل ذہن نشین رکھنے والے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ اللہ عز و جل نے اس کائنات کو پیدا فرمایا، اور جیسا کوئی کرنے والا تھا یا جیسا ہونے والا تھا وہ تمام کا تمام رب تبارک و تعالیٰ کے علم ازلی میں تھا۔ تو کوئی یوں کہے کہ میں کافر ہوں، اس میں میرا کیا قصور، اللہ نے میرے نصیب میں، میری تقدیر میں لکھا ہی کفر کرنا تھا، تو یہ بات غلط ہے۔ کہا جائے گا کہ اللہ عز و جل نے اپنے علم ازلی کے ذریعے جانا کہ یہ بندہ دنیا میں آ کر کیا کرے گا، اللہ نے جانا کہ یہ انسان دنیا میں آ کر کفر کرے گا، مجھ پر ایمان نہیں لائے گا، میری آیات کا منکر ہوگا، تو اللہ عز و جل نے پھر اس کے لیے کفر لکھ دیا۔
اسی طرح اگر وہ بھلائی کرنے والا ہوتا، اللہ پر، اللہ کے انبیاء پر اور اس کی آیات پر ایمان لانے والا ہوتا، تو اللہ عز و جل اس کے لیے بھلائی لکھ دیتا۔ تو معلوم ہوا اللہ کے لکھنے نے کسی چیز کو یا ہمیں مجبور نہیں کیا، بلکہ اس اللہ عز و جل نے اپنے علم ازلی سے جانا کہ یہ شخص ایسا کرنے والا ہے، تو اللہ نے اس کے لیے ویسا ہی لکھ دیا۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ بالکل درست ہے کہ انسان کے تمام افعال رب عز و جل کی مشیت اور اللہ عز و جل کی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں، لیکن یہ بات بھی ذہن نشین رکھیں کہ اللہ عز و جل نے انسان کو کسی پتھر کی طرح، کسی مٹی کی طرح، کسی لکڑی کی طرح بالکل بے بس اور مجبور پیدا نہیں کیا، یعنی انسان کو ایک خاص قسم کے اختیارات حاصل ہیں کہ چاہے تو اچھے کام کرے اور چاہے تو برے کام کرے۔ اور اس کے ساتھ اللہ عز و جل نے انسان کو عقل بھی عطا کی کہ اپنا برا بھلا، نفع و نقصان پہچان سکے، پھر نیکی بدی، اچھائی یا برائی میں سے جس کام کو اختیار کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ اور دیکھیں اگر اللہ عز و جل انسان کو بالکل مجبور کر دیتا، یعنی تو اپنے انبیاء کو لوگوں کی ہدایت اور اس کی رہنمائی کے لیے کیوں پیدا فرماتا؟ انسان کو شریعت کے احکام کا مکلف کیوں کرتا اور اسی کے اعمال کی جزا اور سزا کیوں دیتا؟ تو اگر بالکل مجبور ہوتا تو یہ سب کرنا تو عبث تھا، یعنی بیکار تھا، اور بے شک میرا رب ہر عبث کام سے پاک ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ ایمان وہی لائیں گے جن کے ایمان کا اللہ عز و جل ارادہ فرمائے گا، اور کفر وہی کریں گے جن کے کفر کا ارادہ اللہ عز و جل فرمائے گا۔ اور اللہ عز و جل نے ان کے کفر کا اس لیے ارادہ فرماتا ہے کیونکہ اللہ اپنے علم ازلی سے جانتا ہے کہ وہ کفر کو ہی اختیار کریں گے۔ پھر آگے 124 آیت میں رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آئے تو کہتے ہیں کہ ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک ہمیں بھی ویسا نہ ملے جیسا اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو دیا گیا۔ اللہ اسے خوب جانتا ہے جہاں وہ اپنی رسالت رکھے۔ عن قریب مجرموں کو ان کے مکر و فریب کے بدلے میں اللہ کے ہاں ذلت اور شدید عذاب پہنچے گا۔ تو اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ جب ولید بن مغیرہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اگر نبوت حق ہے تو میں آپ سے زیادہ مستحق ہوں، معاذ اللہ، یعنی میں آپ سے زیادہ مالدار ہوں، میں آپ سے زیادہ عزت اور عظمت والا ہوں، تو گویا آپ سے زیادہ نبوت کا حقدار تو میں ہوں۔ اسی طرح ابو جہل نے کہا، اللہ کی قسم ہم اس پر ایمان لائیں گے نہ کبھی اس کی پیروی کریں گے یہاں تک کہ ہمارے پاس بھی ویسی ہی وحی آئے جیسی اس کے پاس آتی ہے۔ تو یہاں پر عقیدہ نبوت کے بارے میں چند اہم باتیں ذہن نشین رکھنی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ نبوت کا چناؤ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اور نبوت کسبی نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں کہ کوئی انسان عبادات و ریاضات کر کے، روزے رکھ کر، نوافل پڑھ کر یا پھر وظائف وغیرہ کر کر اس خاص درجے کو حاصل کرے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک گفٹ ہے، یعنی گاڈ گفٹڈ ہے یہ چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطائی ہے، وہ بھی ہے، کوئی انسان اسے کسب کر کر کما نہیں سکتا، بلکہ اللہ عز و جل جسے چاہتا ہے اسے عطا کرتا ہے، ہاں لیکن دیتا اسی کو ہے جسے اس عظیم منصب کے قابل بناتا ہے۔ وہ جن کا اخلاق بہت اچھا ہوتا ہے اور اپنے نسب، جسم، قول و فعل، حرکات و سکنات میں ہر ایسی بات سے پاک اور صاف ہوتے ہیں جو باعث نفرت ہو، اور انہیں عقل کامل عطا کی جاتی ہے اور انہیں عقل سلیم عطا کی جاتی ہے کہ کوئی سائنسدان، کوئی فلسفی یا کوئی حکیم نبیوں کی عقل کے لاکھویں حصے تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اور اگر کوئی یہ مانے کہ آدمی اپنے کسب سے، اپنی عبادات، اپنی ریاضات سے نبوت کے منصب کو حاصل کر سکتا ہے تو ایسا شخص کافر ہے۔
دوسرا مسئلہ یہ، جو شخص نبی سے نبوت کے زوال کو ممکن مانے، یعنی کوئی شخص کا یہ ایمان رکھے کہ یہ ابھی تو نبی ہیں لیکن بعد میں یہ نبی نہیں ہوں گے، یعنی ان سے نبوت کا جو مرتبہ ہے، مقام ہے، وہ ان سے لے لیا جائے گا، تو ایسا شخص بھی کافر ہے۔ اور تیسرا یہ کہ نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے معصوم اور ایک ہوتا ہے محفوظ۔ تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اور فرشتے یہ سب معصوم ہیں، یعنی ان سے کبھی کوئی گناہ سرزد ہو ہی نہیں سکتا۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اور فرشتوں کے علاوہ امام، صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار یہ تمام محفوظ ہیں، یعنی ان سے گناہ صادر ہو تو سکتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اور اگر کوئی یہ مانے کہ نبیوں کے اور فرشتوں کے علاوہ بھی کوئی معصوم ہے تو یہ گمراہی اور بددینی ہے۔ اور چوتھا مسئلہ یہ کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام شرک، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چوری، ان تمام چیزوں سے نبوت ملنے سے پہلے اور نبوت ملنے کے بعد بھی پاک اور صاف رہتے ہیں۔ پھر آگے 151 آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تم فرماؤ آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں جو تم پر تمہارے رب نے حرام کیا، اور وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، اور مفلسی کے باعث اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم کیوں اپنی اولاد کو تنگ دستی اور مفلسی کے باعث قتل کرتے ہو، حالانکہ رزق دینے والی تو ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، جو تمہیں بھی روزی دیتا ہے اور انہیں بھی۔ اور دیکھیں، جو مالدار ہوا کرتے تھے وہ شرم و عار کی وجہ سے اپنی بیٹیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ تو اس کے مقابلے میں آپ ہماری اسلامی تعلیمات کو دیکھیں کہ ہماری اسلام کی تعلیمات، ہماری شریعت کس قدر حسین ہے کہ اس نے عورت کو باقاعدہ حقوق دیے ہیں۔ وہ ماں جس کی دور جاہلیت میں کوئی عزت اور کوئی وقت نہیں تھی، تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب آئے تو انہوں نے 7 آسمانوں سے اوپر، سدرۃ المنتہا سے بھی اوپر جنت کھینچ کے لا کے ماں کے قدموں تلے رکھ دی۔ اور اسی طرح بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کی بیٹی ہو تو وہ اسے زندہ درگور نہ کرے، اسے ذلیل نہ سمجھے اور اپنے بیٹے کو اس پر ترجیح نہ دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ اسی طرح بہنوں کے بارے میں کہ بہنوں کی بھی کوئی عزت یا ویلیو نہیں تھی۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں ہوں، یا 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں ہوں، اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور ان کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے تو اس کے لیے جنت ہے۔ تو دیکھے ہیں کہ ہماری بہنیں، ہماری مائیں جو اسلام سے کوسوں دور ہیں، وہ فیمنسٹ کے نام پر، وومنز رائٹ کے نام پر سڑکوں پر نکل آئیں اور اپنی عزت خود ہی گوا بیٹھی ہیں، اور ویسٹرن کلچر کے پیچھے لگ کر، یہ مغربی نظام کے پیچھے لگ کر اپنی عزت گوا دی ان لوگوں نے۔ ابھی حال ہی میں ہم ایپسٹینز فائل کے بارے میں سنا کہ ان لوگوں نے جو وومنز رائٹ کے بہت بڑے دعوے دار تھے، جو ہر قسم کے حقوق کے بارے میں سب سے پہلے بولتے تھے، وہی لوگوں نے ایک باقاعدہ جزیرہ بنایا جہاں جا کر وہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ ظلم کیا کرتے تھے، ان کے ساتھ زبردستی کیا کرتے تھے۔ تو کیا ہمارے سامنے یہ نہیں؟ تو معلوم ہوا ان کے قول میں اور ان کے فعل میں تضاد ہے، یعنی وہ کہتے تو کچھ اور ہیں، اور اس کے برعکس آپ ہماری اسلام کی تعلیمات کو دیکھیں۔ اگر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹیوں کو عزت دی تو حضرت فاطمہ تعالیٰ عنہا آتی تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہو جاتے، آپ کا ماتھا چومتے۔ تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ ہمیں سکھایا وہ اپنی زندگی میں کر کے بھی دکھایا۔ تو جو مائیں اور بہنیں فیمنسٹ کے اور وومنس رائٹ کے نعرے لگاتی ہیں، وہ اس لیے کہ وہ اپنے دین سے بہت دور ہیں۔ وہ یہ نہیں جانتی کہ ہمارے دین نے تو عورت کو ملکہ بنا کے رکھا ہے۔ آپ باہر کی ممالک میں دیکھیں،
عورتوں کو گھر بھی سنبھالنا ہوتا ہے، ان کو بچے بھی دیکھنے ہوتے ہیں، ان کی تربیت بھی کرنی ہوتی ہے، اور اسی طرح باہر جا کر کمانا بھی پڑتا ہے۔ تو دیکھیں اس کے برعکس آپ ہمارے اسلام کی تعلیمات پھر سے دیکھیں کہ ہماری اسلام نے عورت کو عزت دی اور اسے گھر کی ملکہ بنا کے رکھا کہ وہ گھر میں سکون سے رہتی ہے، اور مرد باہر جا کر کما کے لا کر اس کو دیتا ہے اور اس کی خواہشات کو پوری کرتا ہے۔ اسی طرح دیکھا جائے ایک عورت کو ہمہ وقت ایک مرد پروٹیکشن دے رہا ہوتا ہے، اس کو ساری فیسلٹیز پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے۔ جب ایک بچی چھوٹی ہوتی ہے، پیدا ہوتی ہے، تو اس کا والد ہوتا ہے جو اس کو پروٹیکشن دیتا ہے، اس کی تمام خواہشات کو پوری کرتا ہے۔ اسی طرح جیسے ہی والد جو ہے وہ بڑھاپے کی طرف جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بھائیوں کو جوان کر دیتا ہے، وہ اس کو باپ جیسی پروٹیکشن دیتے ہیں، اس کی ہر خواہشات کو پورا کرتے ہیں۔ اور جیسے ہی بھائی ازدواجی زندگی میں بنتے ہیں، معروف ہو جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے شوہر کو اس پر حاکم کر دیتا ہے، اور وہ شوہر اس کو ہر طرح سے پروٹیکشن دیتا ہے، اس کی ہر خواہشات کو پوری کرتا ہے۔ اور جیسے ہی دیکھیں شوہر بڑھاپے کی طرف جانے لگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بیٹوں کو جوان کر دیتا ہے، جو اپنی ماں سے کتنی محبت رکھتے ہیں، اس کو کتنا سپورٹ کرتے ہیں۔ تو اگر دیکھا جائے ہمارے اسلام میں ایک لڑکی کے پیدا ہونے سے لے کر اس کے آخری سانس تک ہمہ وقت کوئی نہ کوئی مرد ہے جو اس کا خیال رکھ رہا ہے، جو اس پر حاکم ہے، اور حاکم اس لحاظ سے نہیں کہ اس نے اس کو غلام بنا کر رکھا، اس کو صرف اپنے نفسانی خواہشات پوری کرنے کے لیے رکھا، بلکہ کیا کہ اس کا خیال رکھا، اس کو عزت دی، اس کو وقار دیا اور اس سے محبت دی۔ تو خدارا اپنے دین کی طرف آئیں اور اپنے دین کو سمجھیں اور اپنے آپ کی ویلیو کو سمجھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو دین کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی پر اپنے درس کا اختتام کرتی ہوں، اور آپ سب سے گزارش ہے کہ مدرسہ صراط مستقیم کی تعمیر میں ہمارے ساتھ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو پڑھا اس میں کوئی غلطی یا کوتاہی ہو گئی ہو تو پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے معاف فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔